ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ لوگ موٹر سائیکل میں بالکل ایسے اسلیٹر لے کر آپ لوگ گھومتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ دورنتو ایکسپریس کہاں سے کہاں جائے گا، لیکن پتہ نہیں مسلمانوں جس عیاشی میں آپ پڑے ہو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر رب کی پکڑ میں آؤ گے تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرعون کو پکڑا، اس کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اللہ نے نمرود کو پکڑا تو اس کو ایک مچھر ناک میں بھر کے اس کو مار دیا۔ اللہ پاک نے قارون کو پکڑا، اس کو زمین میں دھسا کر مار دیا۔ اللہ پاک نے شداد کو پکڑا تو جنت کے دروازے پر مار دیا۔ کسی کو بخشا نہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، تم دیکھو یا نہ دیکھو، اللہ دیکھتا ہے۔ آج تقریر نہیں، آج صرف تکرار ہوگی۔ آپ لوگ جب ڈھیٹ ہو گئے نہیں مانیں گے تو میں بھی آپ لوگوں کو اینٹی بایوٹک دینے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، یہ انتظامیہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو آپ کی بھلائی کے لیے لا کر یہاں پر کھڑے کر دیے، لیکن ہائے افسوس، سنیں گے سب لیکن مانیں گے ایک بھی نہیں۔ اسی گتی بدھی سے آپ لوگ چل رہے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میری ماں بہنیں، علامہ اقبال ایک شعر کہتے ہیں کہ جہاں سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، جہاں سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، اے اقبال، اگر یہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ ہم چوری کرتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بے ایمانی کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گالی گلوز میں لگ جاتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگ گوتن میں جھگڑا کرتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی سے بات کو لے کر بالکل چگلی چماری میں لگ جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے دل کو جھنجھوڑ کے کہا کہ جہاں من دنیا، جہاں سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، یقین کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ لوگ جلسہ میں بیٹھ کر ان علماء کرام کے چہرے کو دیکھیں اور اللہ پاک اگر یہی آپ کی عبادت کو قبول فرما لے تو آپ کے لیے نجات کا سامان ہوگا۔ اگر آپ ان غیر محرموں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ویران و برباد کر رہے ہو تو آپ کو احساس ہوگا کہ پرانپور کی سرزمین پر جلسہ میں بیٹھ کر کوئی مولوی کہا کرتا تھا اے میرے ملت کے نوجوانوں ابھی بھی سدھر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کو اپنے مہربان رب سے کس نے بھٹکا دیا ہے؟ اگر تم شیطان کے بات میں مانو گے، اگر تم شیطان کی بات کو مانو گے، اگر اس کو فالو کرو گے تو آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جہاں شیطان جائے گا آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ان علماء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اولیاء کرام کے باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آپ کہیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ دنیا کسی کام کی نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا ہمیں تم سے دل لگانا ہی نہ تھا، اے دنیا ہمیں تم سے دل لگانا ہی نہ تھا۔ اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے؟ اب سفر بار ہے، بار منے مشکل ہے۔ جب آپ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو آپ کو احساس ہوگا میں نے دنیا سے محبت ہی کیوں کیا، میں نے ان دولت سے محبت ہی کیوں کیا، اپنی اولاد کے چکر میں اپنی دولت کو برباد کیا ہے، اپنی پراپرٹی کو برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ اگر تم اولاد کے چکر میں رہو گے، نماز روزے سے غفلت کرو گے، آپ کو آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اگر آپ دولت کے چکر میں پڑ گئے، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میں 5 منٹ کا میرے پاس سمے بچا ہے کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام کی لمبی فہرست ہے۔ حضرت علامہ
مولانا عبد المنان صاحب قبلہ بالکل جبہ کے ساتھ آ رہے ہیں. جال عبد المنان و مال جبہ کے ساتھ آ رہے ہیں. تو حضرات محترم بس 5 منٹ کا سمے میرے پاس بچا ہے, بس آ رہے ہیں. آپ لوگوں کے بھاشے میں بولیں گے لیکن میں اردو میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, ایک اللہ کے ولی کی میں بات بتا رہا ہوں جس کا ابھی مہینہ چل رہا ہے. حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کی ایک واقعہ ہے کہ جب حضور غوث پاک عبادت و ریاضت کر رہے تھے تو عبادت و ریاضت کرتے کرتے حال ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا اور بالکل آسمان پر ایک بالکل سفید بادل وہ شیطان پھیلا دیتا ہے اور حضور غوث پاک کو بہلانے کی کوشش کرتا اور آواز لگاتا, اے عبد القادر جیلانی, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا خالق و مالک ہوں, میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا ہوں. اب تم کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم کو جو من کرتا ہے کرو, تم کو من کرتا ہے تو نماز پڑھو, تم کو من کرتا ہے تو نماز نہ پڑھو, کیونکہ شریعت کے مکلف اب تم ختم ہو گئے ہو, اب تم کو شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے. اب حضور عبد القادر جیلانی بوڑھو پیر اب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار, یہ آواز کیا واقعی یہ تیری آواز ہے؟ لیکن نہیں, وہ آپ سوچتے ہیں, حضور غوث پاک اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار, اگر نماز معاف ہوتی تو وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے جنت کو بنایا, وہ نبی جس کے لیے اللہ نے چاند سورج کو بنایا, وہ نبی جس کے صدقے میں ہمیں کھانے پینے کو چیزیں ملی, اگر نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو ہم سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اب حضور غوث پاک نے کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہیے سبحان اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک. بڑے بڑے اولیاء کے نعرے لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے دامن کب چھوڑو گے؟ پہلے پکڑو تو. ارے بھائی, جب حضور عبد القادر جیلانی کو وہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا کہ تم سے نمازیں معاف ہو گئی, تم سے روزے معاف ہو گئے, تم سے ساری عبادتیں معاف ہو گئے, تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو حضور عبد القادر جیلانی بڑے پیر نے بتا دیا کہ اے شیطان, تو میرے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا. اب جب حضور غوث پاک نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وہ سفید بادل ختم ہو گیا اور آواز لگاتا کہ اے عبد القادر, تم کو تیرے علم نے بچا لیا. اے عبد القادر, تم کو تیرے علم نے بچا لیا. پھر حضور عبد القادر فرماتے ہیں, اے شیطان, پھر ہم کو تم بہلانے کی کوشش کرتے ہو, مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا, مجھ کو میرے اللہ نے بچایا. جب حضور غوث پاک نے ان باتوں کو کہہ کے شیطان کو دور کیا, یہاں سے کیا معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب امام الاولیاء سے نماز کو معاف نہیں کیا, تمام اولیاء کے سردار سے نماز کو معاف نہیں کیا, تو کیا آپ سے نمازیں معاف ہوگی؟ بھائی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو روزی دیتا ہے, اللہ ہم کو روزی دیتا ہے. ان اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضور عبد القادر جیلانی نے 40 سال تک عشاء کے لیے وضو کیے اور اسی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی. سبحان اللہ. حضور عبد القادر جیلانی 15 سال تک جہاں پر آپ پردہ فرمانے والے تھے, اس جگہ پر حضور عبد القادر جیلانی نے 15 سال تک لگاتار رات کو قرآن پڑھتے رہے. کسی رات مکمل 1 قرآن پڑھے, کسی رات 2 بھی قرآن پڑھے, لیکن ہر رات آپ پورا قرآن پڑھ کر یہ بتا دیے, اے میرے نانا جان کی امتی, اے میرے دادا جان کی امتی, اگر تم کو کامیابی چاہیے تو ان راستوں پہ چلنا ہوگا, اگر تم کو بربادی چاہیے تو ان راستوں پہ جانا ہوگا. اب 1-2 بات اپنے ماں بہنوں کو کہہ کر, اپنے
بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری ماں بہنیں، آپ لوگ مانتی سب ہو، اچھا سنتی سب ہو، لیکن مانتی ایک بھی نہیں ہو۔ میں جب جاتا ہوں مکھیا ٹولہ نماز پڑھانے کے لیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے بغل میں 3 4 5 عورتیں بیٹھ کر بالکل گپ شپ چالو، نماز بھی ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، لیکن گپ شپ میں چالو ہے۔ کیا حال ہوتا ہے جہاں پر 3 4 5 عورتیں ہوتی ہے وہاں پر صرف گپ شپ ہوتی ہے، چگلی چماری ہوتی ہے۔ ایک بڑا مزاحیہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں پورے علاقے میں خبر کر دو کہ جو انسان سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اسی کو آج انعام دیں گے۔ سچوں کو تو انعام بہت دیے، لیکن آج سب سے بڑا جھوٹا کو انعام دیں گے۔ صبح جاؤ اور دن بھر پتہ کرو کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے۔ جب رات کا وقت ہو گیا سب لوگ حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ گنگا کا پانی پورب سے پچھم کی طرف بہ رہا تھا، اس بادشاہ نے نہیں مانا۔ کسی نے کہا کہ ایک گدھا نے پورا کا پورا سمندر کا پانی پی لیا۔ بہت طرح کی باتیں ہو گئی، ایک سے ایک جھوٹ بولنا چالو کر دیا۔ اسی میں سے ایک ایسا کھپا آتا ہے جو یہ کہتا ہے بادشاہ جی میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا جہاں پر 5 6 عورتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور سب خاموش تھی، سب چپ چاپ تھی۔ بادشاہ جلاتا ہے، بادشاہ چلاتا ہے رے کھپا ادھر آؤ، انعام تم کو ہی ملے گا۔ کیوں؟ ارے باپ رے باپ، اتنا بڑا جھوٹا تم ہے رے کہ جہاں پر 5 6 عورتیں ایک ساتھ جمع ہو اور وہ سب چپ چاپ رہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ نے اسی جھوٹے کو انعام دیا جنہوں نے کہا کہ 5 6 عورتیں سب چپ چاپ تھی۔ ایک نے مجھ کو سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ لوگ تقریر کرتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو تو رحمت ہے نا، لڑکی پیدا ہو تو وہ رحمت ہے، اگر وہی لڑکی جوان ہو جائے اور دلہن بن کے جائے تو اسی میں برکت ہے، اگر وہ لڑکی ماں بن جائے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے کہ نہیں؟ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ لڑکی پیدا ہو تو وہ رحمت ہے، اگر لڑکی جوان ہو جائے شادی ہونے کے بعد دلہن بن کے جائے تو وہ برکت ہے، اگر ماں بن جائے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تو اے مولوی صاحب مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے تو نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا، میں نے پل صراط کو دیکھا، میں نے کعبہ قوسین کو دیکھا، میں نے لوح محفوظ کو دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ وہی رحمت، وہی برکت، اسی کے قدم کے نیچے جنت، اور پھر وہ جہنم میں زیادہ۔ آخر بات کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جب سارا خزانہ اسی کے پاس پھر وہ جہنم میں کیوں گئی؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں زیادہ جہنم میں گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناشکرہ ہوتی ہے، کبھی شکر نہیں کرتی ہے۔ آپ زندگی بھر ان عورتوں کو ساری خوشیاں دیتے رہیے، ان کو ساری سامان دیتے رہیے، لیکن کبھی اگر کوئی تکلیف ہو جائے، شوہر کے پاس اگر پیسہ کم پڑ جائے تو وہ بیوی اپنے میکے جا کر کہے گی اگر بہن کی بتاؤں گے ہم کو اتنا کوشٹ ہوتا ہے کہ ہماری حالت خراب ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہے، پہننے کی چیزیں نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنیں، ایک بچی بول رہی تھی میری ماں کی 2 ہی پرابلم ہے، ایک پرابلم یہ ہے کہ پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ الماری میں کپڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پہننے کے ایک بھی کپڑا نہیں، لیکن الماری میں کپڑا رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ ارے میری ماں بہنیں آپ صبر کرو، آپ خاتون جنت کی کنیز ہو، اللہ نے آپ کو جنت کے لیے بنایا ہے، اللہ نے آپ کے قدم کے نیچے جنت رکھ دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو برکت بنایا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر پرہیزگاری ہوگی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھار جب گاؤں کی طرف جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ماں بہنوں کے بالکل سر کھلا ہوتا ہے،
سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، سینے میں بالکل عریانیت ہوتی ہے، لوگوں کے خواہشات ان کے طرف ہوتے ہیں، اور بیڑی کے ٹوکری میں جب خینی اور پتے لے کر یہ عورتیں بیٹھتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تاج محل لے کر بیٹھی ہے۔ اے میری ماں بہنیں، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کو عبادت و ریاضت کے لیے بنایا ہے۔ اب دو باتیں میں بتاؤں کہ میری ماں بہنیں، اگر آپ لوگ میری بات کو سن رہے ہو تو عمل کرنا ہے، چغلی نہیں کرنا ہے، گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے۔ جب دوپٹے کی بات آئی تو بتا دوں کہ جب کربلا کی سرزمین پر ان یزیدیوں نے امام حسن و حسین کے پورے لشکر کو شہید کر دیا، حضرت زین العابدین کے پورے خاندان کو شہید کر دیا، اکیلا بیمار زین العابدین ہے اور صرف وہ خاتون جنت ہے، وہ جنتی عورتیں ہیں، وہ اسلام کے مقدس شہزادیاں ہیں، ان کے کان سے کان کے بالیوں کو چھین لیا، ان کے سروں سے دوپٹوں کو چھین لیا۔ اب زینب عرض کرتی ہے، سکینہ عرض کرتی ہے، اے بی بی زینب، ان ظالموں نے ہمارے سروں سے دوپٹوں کو بھی چھین لیا، ہمارے کان کے بالیوں کو چھین لیا۔ اے زینب، اب ہم کو پردہ کرنا ہے تو ہم پردہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت زینب نے بتا دیا، اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اگر تم کو پردہ کرنے کے لیے اگر دوپٹہ نہ ملے، اگر تم کو پردہ کرنے کے لیے اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے اگر تم کو چادر و دوپٹہ نہ ملے تو اللہ پاک نے تم کو لمبے لمبے بال دیے گئے، تم ہمیشہ بال کو پیچھے کر کے رکھتی ہو، اب تم اپنے بال کو آگے کر لو، اپنے بال کو اب آگے کر لو، اپنے چہرے کو ڈھک لو، اپنے چہرے کو چھپا لو، لیکن اپنی عزت بچا لو۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اگر آپ نے اسلام کو اگر سمجھا ہے تو اسلام پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ سدھر گئے تو یہ رضا گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے یہ پرانپور بھی سدھرے گا، راج محل بھی سدھرے گا، جھارکھنڈ بھی سدھرے گا، پورا ہندوستان بھی سدھرے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت کچھ بولنا تھا، لیکن میری ماں بہنیں، زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں آپ کے مدرسہ کا مولوی صاحب، زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی۔ اشارہ ہو رہا ہے کہ ختم کر دیجئے۔ میری ماں بہنیں، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنا ہے، گانا بجانا نہیں کرنا ہے۔ آپ اگر گھر کو پاک صاف رکھے گی تو آپ کا بچہ بھی پاک صاف ہوگا، کیونکہ آپ ہی پہلی وہ جگہ ہو جہاں سے بچہ سیکھے گا تو بچہ عالم دین ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بچوں کو خراب کر دیا اور پورے بچوں کو خراب کرنے کے بعد آپ پرانپور بوڑو مدرسہ میں بچوں کو ایڈمیشن کرتے ہو، ان بچوں کو طریقہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں نماز کیسی پڑھنی ہے، ہم کو کرنا کیا ہے۔ ایک مان سنگھا کے طرف سے 3-4 بچے آئے تھے پڑھنے کے لیے، تو میں جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مکھیا ٹولہ آیا تھا تو ہم کو کچھ لوگوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب آپ کے 3-4 بچے بھاگ کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھو ان کو پرابلم کیا ہوا، ان کو دقت کیا ہوئی، وہ لوگ